ہے، لیکن مفتیان کرام کی روح سے یہ حرام ہے۔ یہ دین کے اندر اپنی بدماشی بنانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ پاکستان میں KPK کے علاقے میں ایک خوش اور مطمئن میاں بیوی تھے۔ شادی کو 8 سال ہو چکے تھے اور 3 خوبصورت بچے تھے۔ کاروبار میں کچھ پریشانیاں آئی تھی، اور پریشانی میں معمولی بات پر اختلاف یا غصہ آنا بشری کمزوری ہے۔ کسی بات پر معمولی اختلاف ہوا اور شوہر نے بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق بول دیے۔ مہینہ بھر تو یہ بات سب سے چھپائی رکھی، پھر اپنے مسلک کے جتنے بھی علماء سے فتوے لیے، سب کی ایک ہی بات تھی کہ 3 طلاق ہو چکی ہے، ساتھ رہنا حرام ہے، بیوی کو میکے بھیجو یا حلالہ کراؤ، یعنی بیوی کو خود اپنے ہاتھ سے دوسرے مرد کے نکاح میں چند دن کے لیے دے دو، وہ اس سے ہم بستری کرے گا، طلاق دے گا، پھر اگر تم دونوں چاہو تو دوبارہ شادی کر سکتے ہو۔ اور یہ بے غیرتی دونوں میاں بیوی کو نامنظور تھی۔ گھر اور بچوں کا ٹوٹنا اذیت بن کر ان کو اندر سے کاٹ رہا تھا۔ بہرحال بیوی کو میکے بھیجا، گھر، بچے، شوہر، سکون، اطمینان سب بکھر گیا۔ ذہنی اذیت اس قدر شدید ہوئی کہ بیوی نے 2 ماہ بعد خودکشی کر لی، اور خاوند اور بچوں کا حال بھی کچھ کم برا نہیں تھا۔ اس سارے افسوسناک واقعے کے پس منظر میں ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے کہ کاش یہ خاوند اور بیوی اپنے گھر میں پڑے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے تو کبھی ان کے گھر کا شیرازہ نہ بکھرتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ طلاق نہیں پڑھتے ہیں۔ گھر میں ترجمے کا قرآن پاک لازمی ہوگا، اس میں دیکھ لیں، یا انٹرنیٹ پر جس عالم کا ترجمہ چاہیں سرچ کر لیں۔ اسلام 360 میں ہر فرقے کے بڑے عالم کا ترجمہ موجود ہے، اس میں دیکھ لیں۔ بس گوگل میں ٹائپ کیجیے سورہ بقرہ آیت 229، انگلش ترجمہ دیکھنا چاہے یا اردو کا، آسانی سے نکل آئے گا۔ بلکہ اگر آپ کسی اور عالم کا ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسلام 360 میں آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں تحقیق کے ذرائع نہایت آسان بنا دیے ہیں، بس اگر کسی کے دل میں تحقیق کرنے سمجھنے کی تڑپ ہو۔ الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی اللہ تعالیٰ مرد کو 2 بار عورت کو طلاق دینے اور اس کے بعد رجوع کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ یہاں مفتیان حضرات 2 بار تو کیا، پہلے ہی موقع پر کہتے ہیں طلاق ہو گئی ہے، اب رجوع کا، بیوی سے نکاح کا کوئی چانس دوبارہ نہیں ہے۔ جبکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا دی ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر شوہر تیسری بار طلاق دے دے تو وہ متعلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے، یعنی حلالہ کی شرط تیسری بار طلاق دینے کے بعد رکھی گئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک شخص ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کو 1 بار طلاق بول دے یا 3 بار بول دے، اس کا مطلب ایک ہی مرتبہ طلاق ہو جانا ہے۔ اس کے بعد اس کو رجوع کا اختیار بھی ہے، عدت کے بعد دوبارہ نکاح کا اختیار بھی ہے، حلالہ کی کوئی شرط نہیں۔ یہی صورتحال دوسری مرتبہ پہ بھی ہے۔ اگر دوسری مرتبہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اس نے طلاق کا لفظ 1 بار بولا یا 3 بار بولا، اس کا مطلب دوسری بار طلاق دینا ہے۔ اب بھی مرد کے پاس اللہ کی طرف سے یہ موقع ہے کہ وہ چاہے تو بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے، رجوع کر لے، یا عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح بھی کر سکتا ہے۔ حلالہ کی شرط اب بھی ادھر وارد نہیں ہے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ طلاق دی، 1 بار بولا یا 3 بار بولا، اب حلالہ کی شرط حائل ہے۔ اب نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے جب تک کہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے، پھر وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو جائے یا شوہر مر جائے، تب وہ چاہے تو اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ حلالہ پلانڈ حلالہ نہیں ہوگا، کانٹریکٹ میرج نہیں ہوگا کہ کچھ عرصے کے لیے میری بیوی کو اپنے پاس رکھو، اپنی نکاح میں رکھو، پھر اس کو طلاق دے دو اور میں اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ یہ اسلام میں قطعاً حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت بھیجی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے پاس حلالہ کرنے اور کرانے والے آئے تو میں دونوں کو سنگسار کروں گا، یعنی ان کو زنا کی سزا دوں گا۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس نے حلالہ کی نیت سے کسی عورت سے نکاح کیا، پھر وہ اس عورت کو اپنے ہی نکاح میں رکھنا چاہے تو چاہے 20 سال گزر جائے، ان کا تعلق زنا کا تعلق ہی شمار ہوگا، کیونکہ ان کا نکاح ہوا ہی نہیں۔ حلالہ کی نیت سے کیے جانے والے نکاح ہوتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ اگر طلاق کے بعد عورت اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو میکے والوں کو ہدایت ہے کہ اس کو قطعاً نہ روکے، بلکہ آج کل کے حالات میں یہ مفتیان اور علماء کرام کو ہدایت ہے جو پہلی ہی مرتبہ کے طلاق کے بعد میاں بیوی کو جدائی کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر جدا نہ ہوئے تو تمہارا تعلق زنا کا تعلق ہوگا، اور ان کے فتوے پر بہت سے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک 2 مرتبہ رعایت دیتا ہے کہ طلاق کے بعد 2 مرتبہ طلاق کے بعد میاں بیوی چاہے تو آپس میں رجوع بھی کر سکتے ہیں، عدت گزر جائے اس کے بعد بھی ان کو عقل آئے وہ ساتھ رہنا چاہے تو دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں۔
قرآن کی روح سے جائز ہے، لیکن مفتیان کرام کی روح سے یہ حرام ہے۔ یہ دین کے اندر اپنی بدماشی بنانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے یہ قرآن کی آیت کیا ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے۔ سورہ بقرہ کی آیت 232 میں کہا گیا ہے کہ عورت طلاق کے بعد اگر اپنے شوہر سے دوبارہ شادی کرنا چاہے تو باہمی رضامندی سے کر سکتی ہے، اور قرآن پاک یہ بھی حکم دیتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کو دوبارہ شادی کرنے سے نہ روکا جائے۔ اب اس آیت کو خود بھی دیکھتے ہیں، قرآن پاک میں پڑھیے یا انٹرنیٹ پہ سرچ کیجیے۔ اگر آواز کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو اس کی سہولت بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے میکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے، تو وہ کبھی بھی 1 یا 2 طلاق کے بعد میاں بیوی کو ہمیشہ کی جدائی کا یا حلالہ کا فتویٰ نہیں دیں گے۔ لیکن جو لوگ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو 3 ہی مرتبہ کا شمار کر کے ہمیشہ کی جدائی کا فتویٰ دیتے ہیں، بچوں اور پورے خاندان کو بکھیر کے رکھ دیتے ہیں، اچھے بھلے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، ان کے دل میں یقیناً اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ یوم آخرت اللہ تعالیٰ ان سے حساب ضرور لے گا کہ میں نے اپنے قرآن میں جب میاں بیوی کو رجوع کا یا دوبارہ نکاح کا 2 بار موقع دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اپنے فتووں سے ان کا گھر اجاڑنے والے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کسی شخص کو جس نے اپنی بیوی کو ایک ہی نشست میں 3 بار طلاق دی ہو رجوع کرنے کی اجازت دی ہے؟ یعنی 3 بار طلاق بولنے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہو کہ وہ شخص اپنی بیوی کو بغیر حلالہ کے دوبارہ اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ دیکھ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے اوپر، اللہ کے احکام کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا ثابت نہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ تو اگر اللہ کی طرف سے ایک ہی نشست میں 3 بار طلاق بول دینے کے بعد بیوی اپنے شوہر پر حرام ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرنے کا حکم اپنے صحابی کو کیوں دیتے؟ قرآن و حدیث کے اتنے واضح دلائل آ جانے کے باوجود جو لوگ ایک نشست کی 3 طلاق کو 3 ہی شمار کرتے ہیں، دراصل ایسے فتووں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اوپر شمار کرنا ہے، جبکہ ایک مسئلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم واضح ہو تو اس کے بعد کسی قسم کی بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔